فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورہ الحشر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہم سب انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی قیامت کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے. مومنوں، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. ہر نفس، ہر مومن، مرد یا عورت، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، جو بھی اہل ایمان لائے، جن کا اللہ کے ہاں محاسبہ ہونا ہے، ہر انسان دیکھے اس نے آگے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کے پاس کتنے اعمال جمع ہو چکے ہیں، آگے کتنی وہ نیکیاں بھیج چکا ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے. پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ. تم جو کچھ اعمال کر رہے ہو، نیک یا بد، اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے. وہ تمہارا ایک ایک عمل دیکھ رہا ہے. اس کے نگران فرشتے ہر بڑے سے بڑا عمل اور ہر معمولی چھوٹا عمل، نیکی کی صورت میں ہو، گناہ کی صورت میں ہو، وہ لکھ رہے ہیں. اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. اور تمہارے ان اعمال کے ساتھ تمہارا اخلاص، تمہاری نیتیں سب اس کے سامنے ہیں. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی آخرت کی آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان محاسبہ کرے، چیک کرے، اپنی آڈٹ کرے. نیکیاں اور گناہ، اللہ کے حقوق میں کوتاہی، اللہ کے فرائض کی پابندی، صدقات اور خیراتیں، نوافل کا اہتمام، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اپنی آڈٹ کرے ہر کوئی آدمی، ہر انسان کہ آخرت میں کتنی امید ہے اس کو. وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر یہ نجات کی امید رکھ سکتا ہے. عیسوی سال 2024 جو ایک کیلنڈر کے ہندسوں کی صورت میں کچھ دنوں کے بعد بدل جائے گا. ہندسوں میں لکھا جائے گا 2025. بظاہر تو ایک سال نیا آ جائے گا. اہل ایمان اس کو اس حساب سے لیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے مزید اب قریب ہو چکے ہیں. بجائے اس کے کہ نیا سال ہے ہم جشن منائیں، بلکہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو چکا، ہم موت کے مزید قریب ہو چکے ہیں. اللہ سے ملاقات ہماری ہونے والی، اب یہ دور نہیں. دنیاوی معاملات میں جتنے بھی بجٹ کے ادارے ہیں، بلکہ تجارتی لوگ جتنے بھی ہیں، یہ سسٹم ہے بالخصوص اس ملک کا. باقی ممالک میں سال کے اس آخری مہینے میں دسمبر میں کلوزنگ ہوتی ہے، بالخصوص دسمبر کے آخری دنوں میں یا نصف دسمبر کے بعد 15 یا 10 کے بعد. ہم جو کاروباری لوگ جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اس مہینے میں کہیں کوئی بھی نیا معاملہ نہیں کرتے، نئی خرید و فروخت نہیں کرتے، بلکہ اپنے معاملات چیک کرتے ہیں، اپنا بجٹ چیک کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، سے ہم کہتے ہیں کلوزنگ. اور پھر کاروباری مندے کی بھی کچھ صورت ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن یہ سب اپنا بیلنس چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آگے جب نیا سال ہوگا تو ہم دیکھیں گے ہمارا بجٹ ہمارے پاس کتنا بچا ہے، نفع اور نقصان کا معاملہ کیا ہوا، ہماری ضروریات پوری ہوئی، ہماری کچھ خواہشات بھی پوری ہوئی، پھر بھی کچھ پیسہ بچت میں ہے، آگے نیا سال کس طرح گزارنا ہے.
دکان کے تجارت کے معاملات بڑھانے ہیں، نئے آئٹمز متعارف کروانے ہیں تاکہ گاہک میرے بڑھ جائیں اور مزید آگے ترقی کرنی، یہ کلوزنگ ہوتی ہے۔ یہ ہمارا دنیاوی بجٹ ہوتا ہے، آڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہر سال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی پوری کی آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخرت کے لیے تم نے کیا جمع کیا، کتنا منافع جمع ہو چکا ہے؟ کہیں آخرت میں تم منفی میں تو نہیں جا رہے ہو، نقصان اور خسارے میں تو نہیں جا رہے ہو۔ وہ موت سے پہلے اپنی آنکھیں کھول، مرنے سے پہلے، اور پھر اس موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ ہند سے تبدیل ہو گئے، نیا سال آ جائے گا، تمہارا وقت، تمہاری زندگیاں اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں یہ گزرتے ہوئے لمحات اسی طرح گزرتے چلیں گے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ سال بھی دسمبر کے آخری ایام میں ہم نے اسی موضوع پر خطبہ جمعہ میں گفتگو کی تھی کہ اپنی آڈٹ ہم سب کو کرنی چاہیے، نیکیوں کی اور گناہوں کی، اور انسان کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ سے بخوبی واقف ہے کہ اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق عبادات کے ساتھ، اس کی محبت، اس کا اہتمام اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت، فرائض کے ساتھ نوافل، اور اس کے علاوہ باقی نیکیاں، ہر انسان اپنی آڈٹ کر سکتا ہے اور چیک کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ القیامہ میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تو میں تمہیں تمہارا ایک ایک عمل نیکی اور گناہ کی صورت میں کھول کر واضح کر کے دکھاؤں گا، جہاں ایک ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ تو ہوگا قیامت کے دن، لیکن وہ ہوگا فیصلہ، وہ ہوگا دار الجزا، جہاں سے واپس پلٹ کے آنے کا تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں تم پلٹ کے آ سکتے ہو، اپنی اصلاح کر سکتے ہو، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ سکتے ہو، تو یہ تم خود اپنی آڈٹ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری آڈٹ کرے، اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ انسان خود اپنے آپ سے بخوبی واقف ہے، اس سے سب پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق، دنیا کے ساتھ اس کے معاملات، چھپ چھپ کر جو جو معاملات کر رہا ہے لوگوں سے شاید چھپانے سے معلوم ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے، اس سے تو نہیں چھپا رہا۔ یہ گزرتا ہوا وقت، یہ زندگی ہماری گھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، بہت قیمتی یہ لمحات، پوری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، آخرت کی آبیاری کر سکتے ہیں۔ فرمایا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے وقت جب ملاقات ہوئی، جامع ترمذی کی روایت، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے خصوصی پیغام دیجئے گا۔ کیا خاص پیغام ہوگا؟ جو ایک اللہ کے اولو العزم رسول خلیل اللہ وہ اس امت کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں، اس امت کے نبی اور رسول اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ذریعے انہیں بتانا جنت کے میدان چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں اگا ہوا، صاف شفاف، وہاں کے جو درختوں کی خوبصورتی تم سن رہے ہو اللہ نے جو بیان کی ہے اور جو انبیاء نے بیان کی ہے، وہاں کے پھلوں کی مٹھاس، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کے گھنے سائے اور وہاں کے آبشار اور وہاں کی جتنی نعمتیں ہیں، یہ تم دنیا میں خود اس کا بیج ڈال کر آؤ گے عمل کی صورت میں۔ فرمایا جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ہر ایک کہنے پر جنت میں تمہارے لیے وہی درخت لگتا ہے۔ یعنی تیاری یہ ساری جنت تم دنیا میں بنا کر آؤ گے، دنیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور آخرت میں اللہ تمہیں جنت میں روانہ کر دے گا، اس آسر پہ مت رہنا۔
خود اپنی جنت بنا کے آئے. یومئذ یتذکر الانسان انى له الذکریٰ، قیامت کے دن انسان آئے گا. وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے لانے کا جو انداز اور جو منظر ہوگا، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ بفری ہوئی ہوگی جہنم، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، مجرموں پر جہنم کی نظر پڑے گی، غصے سے پھٹ رہی ہوگی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی. ہر لگام کو پکڑنے سنبھالنے کے لیے 70,000 علیحدہ علیحدہ فرشتے ہوں گے. اس حالت میں جب مجرم جہنم کو دیکھیں گے، یتذکر الانسان، اب انسان کو یاد آ جائے گا کہ یہ اللہ کے سامنے تو میں آ گیا، دنیا تو گزر گئی، زندگی تو گزار دی، کھپا دی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ نے فرمایا اس وقت یہ نصیحت پکڑے گا، لیکن وہاں اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں اس زندگی کے لیے کچھ نیکیاں بھیج دیتا، میرے پاس اعمال ہوتے، ذخیرہ ہوتا نیکیوں کا، دنیا تو جمع کرتا رہا، اپنی اولاد کو خوب نواب بنا کے آیا، ان کے لیے تعیشات، ان کی سہولیات، ان کے لیے گھر، کاروبار میں بھی ان کو اچھا خاصا صحیح کر کے آ گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ساری دنیا میں ان کو نعمتیں دے دی. اپنے لیے میں نے کیا جمع کیا؟ کاش میں اپنے لیے بھی کچھ جمع کر لیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ نے فرمایا وہ پھر وہ جہنم کا عذاب جو مجرموں پر اللہ رب العالمین مسلط کرے گا، وہ اللہ کا عذاب ہے. فرمایا دنیا میں ایسا عذاب دینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جس طرح اللہ کی نعمت، اللہ میزبان ہوگا، اہل جنت کے لیے مہمان نوازیاں جو قائم ہوں گی، جو سجائی جائیں گی، وہ جس لطف اندوزی میں لطف اندوز ہوں گے، اللہ رب العالمین کی جنت کا کیا ہی معیار، کیا ہی اس کی شان ہوگی، کوئی تصور نہیں کر سکتا ان نعمتوں کا. اسی طرح اللہ کے عذابوں کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو عذاب دے گا. فرمایا کسی نے کسی کو ایسا عذاب آج تک نہیں دیا ہوگا جو مجرموں پر اللہ عذاب مسلط کرے گا. لیکن وہاں جو ناکام لوگ ہوں گے، سوائے حسرت اور پچھتاوے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں. یہ ہماری گزرتی ہوئی زندگی، ہر ہندسوں کی تبدیل میں نیا سال جو آ رہا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا تمہاری قیامت تو مرتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، ابتدا اسی آیت سے سورہ انبیاء. لوگوں کا حساب قریب آ چکا اور وہ غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادات سے، اللہ کے فرائض، اللہ کے حقوق سے، آخرت کی تیاری سے، موت کی یاد، قبر کے مراحل، میدان حشر کی سختیاں سب بھلائی ہوئی، حالانکہ حساب ان کے اوپر قریب آ چکا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کتنے مواقع دیے. یہ زندگی کتنی بڑی قیمتی زندگی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں زندگی کی. فرماتے ہیں زندگی ایک درخت کی طرح، بڑی پیاری مثال ہے، قابل غور. پورا درخت ہے یہ ہماری زندگی، اس میں جو شاخیں لگتی ہیں یہ ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے سال ہیں. ان شاخوں پر جو ڈالیاں اگتی ہیں وہ ان سالوں کے اندر آنے والے مہینے ہیں، پھر ان میں لگنے والے پتے جو ہیں وہ ہفتے ہیں، اور پھر آگے جو پھل ہیں وہ ان کے دن ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ درخت موجود ہے. پھر جو اپنا یہ زندگی کا یہ سال نیکیوں میں گزارے گا، اس کے درخت میں جو پھل لگے گا وہ میٹھا لگے گا. دین کو سمجھا، اللہ کا تعارف حاصل کیا،
اللہ نے اصلاح کے لیے جو کتاب اتاری اس کو پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، علماء سے جو خالصتاً رب کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا، پھر اپنی زندگی سنوار لی، گناہوں سے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچایا، معاملات سے بھی، حرام کے لقمے سے بھی، اپنی نظروں کی حفاظت کی، کانوں کی، جسم کی حفاظت کی، پھر اس کے درخت کا پھل میٹھا ہے۔ وہ مٹھاس اس کو حاصل کب ہوگی؟ وہ پھل چنے گا کب؟ قیامت کے دن اپنے درخت کا میٹھا پھل وہ کھائے۔ اور اگر اس نے گناہ کیے، درخت تو لگا ہوا اس کا بھی، شاخیں ہیں، ڈالیاں، پتے بھی، لیکن وہ پتے نہیں ہوں گے، کانٹے ہوں گے، اور وہ پھل کڑوا ہوگا جہنم کے عذابوں کی صورت میں، کیونکہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس زندگی کی ہم قدر کریں، وقت کی ہم قدر کریں۔ کتنی ایسے ساتھی ہیں جو اس سال کے شروع میں یا اس سال کے درمیان میں ابھی چند دن پہلے ہم سے گزر چکے ہوں، جو اب موجود نہیں ہیں۔ ہر فوت ہونے والا ہمارا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن اپنے پیچھے زندہ لوگوں کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے، ابھی تم خوش نصیب ہو، تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہو۔ فوت ہونے والا قبر میں چلا گیا، اس کے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، وہ اب مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنا مال اب خرچ نہیں کر سکتا، جو ہی مر گیا مال وارثوں کا ہو گیا، وہ بے بس ہے۔ اور پیچھے اگر زندگی کے لمحات ہم جی رہے ہیں، اب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع دیا ہے، توبہ کرنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد کھلی ہوئی ہیں، 5 وقت کی اذانیں آ رہی ہیں، اللہ نے جو حلال کا مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی کتاب موجود ہے، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اپنی اولاد کا عمل وہ بھی ہمارے کھاتے میں جائے گا، لالچی بن جائے آخرت کی نیکیاں جمع کرنے کے لیے، جس طرح دنیاوی مال جمع کرنے میں ہم لالچی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آخرت کے ذخیرے کو جمع کرنے میں ہم لالچی ہو جائیں، بہانے تلاش کریں آخرت کی نیکیاں جمع کرنے کے لیے موت سے پہلے، جو کہ فوت ہو گیا وہ بے بس۔ قرب قیامت کی علامات فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کو علماء کے سینے سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ علماء کی وفات ہوتی رہے گی۔ یہ قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ یتقارب الزمان، جامع ترمذی کی حدیث، جس میں تفصیل حدیث کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا قرب قیامت وقت بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے گا، بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت دوڑے گا، حتیٰ کہ یہ سال مہینوں کی طرح گزر جائے گا۔ یہ تمہارے 12 مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ باقاعدہ یہ چیز ہم سب دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ وقت اسی طرح گزرے گا اور گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ پھر فرمایا علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے، اہل علم کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ کیوں قیامت کی علامت کیوں ہے؟ قرب قیامت فتنے پھیل جائیں گے، علماء ان فتنوں کے مقابلے میں دیوار ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، جس طرح سیلاب کے مقابلے میں بند باندھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ علماء فوت ہوتے جائیں گے، یہ سیلاب عوام کو بہا کر لے جائے گا۔ کن سے رہنمائی حاصل کرو گے؟ اللہ کا تعارف کروانے والے اہل علم، رب کی توحید بتانے والے اہل علم، نبی علیہ السلام کی شریعت بیان کرنے والے اہل علم جب جاتے رہیں گے، تم آخرت کی فکر کرو۔ محض اس دسمبر کا مہینہ ابھی 2024 کا جو گزر رہا ہے، اس کی 27 تاریخ میں ہم آج موجود ہیں، کھڑے ہوئے۔ علماء کی وفات، 5 اہل علم صرف پاکستان کے ابھی فوت ہوئے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ شیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، بزرگ عالم دین، پوری زندگی حدیث پڑھانے میں گزری، 48 سال صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، بیمار ہوئے اور آخر تک تعلق حدیث کے ساتھ۔ ابھی دسمبر کی ابتدا میں ان کی وفات ہوئی،
48 سال صحیح بخاری پڑھاتے پڑھاتے وفات. کیا سینے میں نور تھا، علم تھا. کچھ کتابوں کی تصنیف بھی کی جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ، اور کئی طلباء اور علماء کو چھوڑ کر گئے. اسی طرح اسی نام کے ایک اور مظفر آباد کے ایک اور سلفی عالم عبدالعزیز علوی، تدریس اور علم اور خطابت سے تعلقوں کی وفات بھی انہی دنوں میں. مولانا احمد شیخ احمد ثاقب ہر پار کر کے بزرگ عالم دین، بڑھاپے تک آخر تک صحیح بخاری پڑھاتے رہے، انہی دنوں میں فوت ہوئے دسمبر کے اس مہینے میں. عطا اللہ ساجد گجرانوالہ کے عالم دین، ابھی کل ان کی وفات ہوئی. سنن ابن ماجہ جیسی حدیث کے شارح، ان کی تصنیف لکھنے والے، حدیث کے ساتھ تعلق پروفیسر عبدالرحمن مکی رحمہ اللہ بھی رات ان کی وفات ہوئی ہے. سارے علماء، 5 علماء جن کی وفات ہوئی. یہ عوام کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہات آ رہی ہیں کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو. علماء جا رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا جمع کیا. نوجوانوں کی تربیت، یہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں. سال گزرنے پر جشن، شراب اور کباب کی محفلیں، فضولیات اور وقت کے اذیان، نہ اس وقت کی قدر کی، نہ اپنی زندگی کی قدر کی، نہ اپنی جوانی کی قدر کی. جو جوانی سجدوں اور قیام میں گزرتی، وہ محض فضولیات، اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں اور شیطانی چیزوں میں گزر رہی. سال نو آنے پر جشن منایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، بڑوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہم والدین کی بھی اصلاح فرمائے، ہم اپنی اولاد کی بھی اصلاح کر لیں کہ وقت کے ساتھ ہم اپنے دین کو بھی پہچانیں. ہمارا دین کیا ہے، ہمارا تحفظ، ہمارے لیے امن، ہماری راحت، ہماری تسکین، ہمارا اطمینان، ہمارا دفاع، ہماری ڈھال، ہمارا قلعہ دین اسلام. اس دنیا میں جو چیز ہمیں عزت عطا کرے گی وہ ہمارا دین ہے. قبر کے عذابوں سے جو چیز ہمیں بچائے گی وہ ہمارا دین اسلام ہے. میدان حشر کی سختیوں سے جو چیز ہمیں بچائے گی وہ دین اسلام ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت پر درست ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات جس میں عقیدہ توحید بھی ہے، فرائض اور حلال و حرام کے احکامات، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اسی میں ہماری بھلائی ہے. کاش کہ ہم سمجھیں اللہ نے اسی لیے اس کو نعمت قرار دیا ہے، اسی میں عزت ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وقت، یہ 2 دن جو گزرے ہیں، ان کا کرسمس ڈے جو عیسائیوں کا نصارہ کا گزرا ہے، وہ تو عیسائی اپنے مذہب پر چل رہے ہیں. عیسیٰ بن مریم کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے کر وہ جشن مناتے ہیں. اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمانوں کو جو جشن کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر، مذہبی ہم آہنگی کے نام پر کفار کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، چاہے ہندوؤں کی ہولی ہو، دیوالی ہو یا عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہو، ان کے ساتھ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، انہیں تحائف دے رہے ہیں، ان کے تحائف لے رہے ہیں، ان کی مبارکباد لے رہے ہیں. انسانیت بعد میں ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ہمارا دین اسلام. یعنی جب وہ اعلان کر رہے ہوں عیسائی، معاذ اللہ، اللہ نے بیٹا دینا، جو کائنات کے سب سے بڑا کفر ہے. اللہ نے فرمایا آسمان تمہارے کہنے سے پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر ہل جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، اور ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. شرم نہیں آتی مسلمان ہوتے ہوئے؟ اسلام کی غیرت ہماری ختم ہو گئی، جو اسلام ہمارے لیے تحفظ کا سبب تھا، اسی اسلام سے ہم پیچھے ہٹ گئے. سورہ اخلاص کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس میں اللہ کا تعارف، لم یلد ولم یولد، کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 3/4 قرآن پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب. وہ جو 2 صحابہ نمازوں میں پڑھتے رہے، پوچھا کیوں کرتے ہو؟ ہر نماز میں پڑھتے ہو. فرمایا محبت ہے اس سورت سے، کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے. فرمایا اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور تم جنتی ہو. یہ سورہ اخلاص، اس میں اللہ کی توحید، لم یلد ولم یولد کا اعلان ہے، اظہار ہے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے.
اصل چیز جو راستہ ہے دین اسلام، اس کی اہمیت، غیرت اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم خود اپنے دین کی قدر ہی نہیں کرتے، حیثیت نہیں، اور غیروں کے دین کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھنا اور ان میں شرکت کرنا، حتیٰ کہ پھر ان کے معاملات برتھ ڈے کی صورت میں اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا، یہ ساری چیزیں فضولیات جو سال میں کتنے بچے ہیں، ہر بچے کا علیحدہ برتھ ڈے، میاں بیوی خود بھی اپنا تو برتھ ڈے منائے، اور اگر میاں صاحب کو بھول جائے کہ بیوی کا برتھ ڈے کیا ہے، کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے تو بیوی ناراض۔ یہ ہم مسلمانوں کا ماحول، اولاد بھی ناراض، ابو جی آج آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا، مبارکباد نہیں دی، کوئی وش نہیں کیا، کیوں؟ اب 7 بچے، 7 کا تو برتھ ڈے یاد ہی نہیں، اب کیوں برتھ ڈے؟ یہ سارا ماحول جو ہم نے بنایا ہوا ہے، عیسائیوں کا برتھ ڈے کا تصور دین اسلام سے بالکل متضاد چیز۔ اگر یہ معاملہ چلتے رہے تو پھر بہت اسی حالت میں آ گئی جو آگے کا معاملہ بڑا ہی خطرناک۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، فرمایا ایسا نہیں ہو، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، حتیٰ کہ خاتم النبیین کو مبعوث کر کے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا کہ جن کی امت میں اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک، میں نے اپنی حجت پوری کر دی۔ قیامت کے دن آ کر یہ مت کہنا ہائے افسوس میں اللہ کے حق ضائع کرتا رہا، ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق ضائع کر دیا، وہاں آ کے تمہاری یہ ندامت حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی ہے، اس میں حسرت افسوس کر کے اللہ کے پاس پلٹ کے آ جائے۔ یہ لمحات ہیں بڑے قیمتی۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، فرمایا کہ جب ان بدبختوں پر اللہ کو جنہوں نے بھلایا ہوا ہے موت کا وقت آتا ہے، اس وقت یہ خواہش کرے، فرشتوں پر نظر پڑی، دنیا کی حقیقت واضح ہو گئی، آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اب کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم جا کے زندگی میں دوبارہ نیکیاں کریں۔ یہ 60 سال 70 سال علماء بتاتے رہے، اللہ کی قرآن موجود تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث کانوں میں پڑھتی رہی، سنتے رہے، لیکن کوئی فرق نہیں آیا، ٹس سے بس نہیں ہوا۔ حرام خوریاں، رشوت، سود کی صورت میں دھوکہ دہی اور باقی معاملات، لذت پرستی، خواہش پرستی، سارے چلتے رہے، دنیاوی ترقی بھی ہم ملتی رہی، لیکن وقت نہیں ملا اللہ کے گھروں کے لیے، اللہ کی مسجد کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ علماء کی محفل میں بھی کبھی بیٹھ جاتا، خطبہ جمعات میں بھی سویرے جاتا، کچھ علماء کو بھی سن لیتا، میری اصلاح ہو جاتی، وقت نہیں تھا اس کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اب کہے گا مجھے وقت چاہیے۔ جو 60 70 80 سال اللہ نے زندگی دی، اس میں ہوش کے ناخن نہیں لیے، اب کہہ رہا ہے مجھے وقت دیجیے۔ کلا، اللہ نے فرمایا قدر نہیں، اللہ کی سنت ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، گزرتے ہوئے جو لمحات ہیں زندگی کے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں اس انداز میں گزارے کہ وہ ہمارے لیے نیکیوں کے ذخائر بن جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سال کے 360 دن جب گزرتے ہیں، انسان اپنی آڈٹ اور اپنی نیکیاں اس انداز میں بھی جمع کر سکتا ہے، وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت نمازیں فرض کی ہیں، ہر دن اگر یہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، بہترین انداز میں اچھی امید کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ زندگی میں ہر سال میں آنے والا رمضان اس میں خوب اہتمام کرتا ہے، فرائض روزوں کی صورت میں،
قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا خصوصی تعلق، تراویح کی جتنی اللہ نے استطاعت دی ہو ذکر و اذکار کی صورت میں، وہ خوش نصیبی ہے۔ رمضان کا اہتمام، ہر ہفتے جمعے کا اہتمام، ہر گزرتا ہوا وقت، روزانہ آنے والا دن اور ہفتہ اور سال اس طرح گزرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں پورے سال کا شیڈول گویا کہ متعین کر کے دیا کہ تم اچھے ہو، تم بھلے ہو اگر تمہارا شیڈول اس طرح گزر رہا ہے، سال کا پورے سال کا شیڈول بتا دیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے پوری حجت قائم کر دی ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہم مجتنبۃ الکبائر۔ فرمایا کہ تمہاری اس سال کا جو سرکل ہے وہ اس طرح گزرنا چاہیے۔ روزانوں کی 5 نمازیں یہ مکمل ہو، ہر ہفتے جمعے کے دن اہتمام کرو، جلدی غسل کرنے کے بعد مسواک، خوشبو اور اچھا صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد میں جلدی پہنچنا، جمعے کا اہتمام، اور پھر رمضان کا اہتمام جو سال میں 29 یا 30 دن آتے ہیں۔ زندگی اس طرح گزارتے رہو، چلاتے رہو۔ فرمایا اس سے اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتا رہے گا خود ہی۔ یہ رب کے ساتھ تعلق، الا ہے کہ بڑے گناہوں سے تم نے بچنا، وہ بھی اگر ہو جائیں تو پھر زندگی میں انسان مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر معافی مانگے، اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ یہ سال گزارنے کا ایک تصور اور ایک شیڈول دیا ہے نبی علیہ السلام۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، یہ سال جو گزر گیا اس میں اگر ہمارے فرائض مکمل تھے، ہماری نمازیں درست تھی، بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ محض 5 فرائض نہیں، ایک ایک نماز 10 نمازوں کے برابر۔ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، 50 میں سے 45 مائنس کر کے 5 رکھی۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی مہربانی، اتنی بڑی رحمت کہ ادائیگی میں 45 معاف کر دی، لیکن ثواب 50 کا پورا ہی دے دی۔ جو پڑھتا ہے 5 نمازیں 50 کا پورا ثواب، وہ اپنی جگہ لے جالت۔ اور پھر کچھ نمازوں کی اہمیت اور فضیلت، فجر اور عصر کی پابندی کرو، جنت کی بشارت، جہنم کی حرمت کی بشارتیں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، خطبات میں سنتے رہتے ہیں۔ عشاء باجماعت پڑھی، فجر باجماعت پڑھی، پوری رات قیام کا ثواب۔ عشاء باجماعت پڑھ کے سو گیا، پھر فجر کو اللہ کا فریضہ ہے، اٹھنا ہے۔ سردی ہو، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا گرمیوں کی مختصر راتیں نیند پوری نہ ہو، دونوں صورتیں میں اللہ کا فریضہ تو پڑھنا ہے۔ پڑھتے رہے ہو تم 360 خوش نصیب، 360 ان فرائض کے ساتھ تم نے اپنے لیے 360 راتوں کی قیام کا بھی ثواب حاصل کر۔ جن کو توفیق ملتی ہے علیحدہ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، ان کے تو درجات مزید بلند ہوتے ہیں، لیکن کم از کم فرائض کی پابندی کی برکت ہے۔ ہم چیک کریں روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے یا فجر جماعت کے ساتھ نہیں مل رہی یا عشاء جماعت کے ساتھ نہیں مل رہی۔ کاروبار اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ کے جماعت کے بغیر علیحدہ اکیلے میں پڑھ لیتے ہیں، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ دنیاوی خسارہ، گھاٹا، مائنس وہ تو چیک کر لیتے ہیں، آخرت کا گھاٹا جو ہوا کہ دکان کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی یا نیند کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوڑ دی، یہ غلط ہے۔ اس طرح انسان اپنی آگے یہ جو جمعے کا دن آج ہم سب موجود ہیں، ہر ہفتے اللہ نے ہمیں اتنا بڑا ثواب دیا ہے۔ امت محمدیہ کو بالخصوص اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے ہم سب پر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا، چھوٹی سی نیکی اور ثواب کتنا بڑا۔ 52 ہفتے آتے ہیں، تقریباً 52 ہفتے آتے ہیں ایک سال میں۔ ہر ہفتے کو ہم بہت بڑی نیکی حاصل کریں، ایک سال میں وہ کتنی نیکیاں انسان کی جمع ہو جائیں گی۔ جامع ترمذی ابو داؤد کی معروف حدیث سنتے رہتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو احساس ہوتا ہے، لیکن پتھر دل، سخت دل ایسے ہو چکے ہیں فرق نہیں ہو پڑتا۔ سویرے غسل کر کے جتنا جلدی ہو سکے صاف ستھرا لباس پہن کے مسواک کرنے کے بعد خوشبو وغیرہ بالوں کو تیل کنگا کر کے پہنچا، جہاں امام کے قریب جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ بھی آداب جمعہ ہے، جب جگہ صف میں ہو تو صف میں بیٹھ جاؤ، آگے جگہ چھوڑ کے پیچھے مت بیٹھا کر۔ جہاں قریب امام کے جگہ ملے وہاں بیٹھ گیا،
خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے، امام ابھی ممبر پہ نہیں بیٹھا، پہلے آ گیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتا نہیں رہا، نہ ہی قالین کے دھاگوں کو چھیڑتا رہا۔ مستمع، امام کا خطبہ کان لگا کہ پورا سنا، ساری شرائط پوری کرے گا، ہر قدم پر 1 سال کی نیکی، ہر ہفتے، صرف 1 ہفتے کی بات نہیں، ہر ہفتے، ہر جمعے کو یہ فضیلت ہے، ہر قدم پر 1 سال کی نیکیاں، وہ بھی کون سی؟ 1 سال کی راتوں کا تہجد کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب۔ کاش کہ ہم سمجھیں یہ زبان میں کہنے میں ثواب آ رہا ہے، سمجھنے میں بہت بڑا عظیم ثواب، بڑا ذخیرہ ہے، بڑا ذخیرہ۔ 360 نفلی روزوں کا ثواب ہم سویرے آ کے پہنچ جائیں، شرائط کو پورا کریں تو حاصل کریں۔ ہر ہفتے، اس سال میں کتنے ہمارے خطبات جمعے گزرے ہیں، ہر جمعے کو ہم نے یہ اہتمام کیا ہے یا الٹا اس کے برعکس خسارے میں جا رہے ہیں؟ امام ممبر پر بیٹھ گیا، اذان شروع ہوئی، وہ علیحدہ جو جمعے کا ثواب نے سنا، فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ اب عام جمعہ تو پڑھ لیا، وہ زائد ثواب سے محروم ہو گئے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد۔ زائد ثواب کوئی نہیں، جمعہ پڑھا، روکا، جمعہ ہے روکا، وہ جو ثواب اس سے لبریز، جو ان برکتوں سے بھرا ہوا خطبہ ہے جمعہ، وہ اس ہفتے ہم نے ضائع کر دیا۔ کتنے ہفتے اس طرح ضائع کیے اس سال، اور پوری زندگی اس طرح گزر رہی ہے، کوئی تبدیلی، کوئی یو ٹرن، کوئی اللہ کی طرف پلٹ کے آنے کا تصور۔ ہر دن کی صبح شام میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ کم از کم ایک مومن کی زندگی میں 1 مہینے میں ایک قرآن، روزانہ 1 پارہ تو ہونا چاہیے، یعنی 1 سال میں کم از کم ہم 12 مرتبہ قرآن کی دہرائی کریں رمضان کے علاوہ۔ ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے؟ اس پورے سال میں قرآن کتنا ہم پڑھ چکے ہیں، یا اس کے ترجمے پہ غور و فکر، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم زندہ ہیں، یہ زندگی ہے، ہمارے بھائی ہم سے چھوٹی عمر میں بھی ہمارے سامنے فوت ہو رہے ہیں، کسی موت کسی عمر کو نہیں دیکھتی، نہ ہی بیمار کو دیکھتی، بیمار پڑیں گے پھر اصلاح کریں گے، اچانک حادثات بھی ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت پہ رکھے، لیکن مومن تو تیاری کرتا ہے موت کی ہر وقت، کہ مرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ مسجد کا تلکا بن جاؤں گا، مسجد کا قالین بن جاؤں گا، باہر ہی نہیں نکلوں گا، کوئی فائدہ نہیں، وہ ابھی کرنا ہے زندگی میں، یہ نعمت ہے بڑی زندگی۔ صبح شام کے اذکار، رات کو سوتے وقت کے اذکار اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ایسا سودا کر چکے ہیں جس سودے میں کبھی نقصان ہی نہیں۔ دنیا کے آڈٹ میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، یہ سودا کرو، یہ کاروبار کرو، اپنی زندگی کا جس میں نقصان نہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت سب سے بڑی نیکی، اللہ کے فرائض کے ساتھ نوافل جتنے ہو سکیں، اور اللہ نے جو مال دیا اس کو خرچ کرو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، تم میں سے کس کو اپنا ذاتی مال اس کے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، سب کو اپنا ذاتی مال محبوب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، وارث کا مال ہو جائے گا وارث کا ہے۔ فرمایا تمہارا ذاتی مال وہ ہے جو تم آگے صدقات کر رہے ہو، اپنے لیے جمع کر رہے ہو، باقی جو تم اپنے بچوں کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے، کاروباری ترقی کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ وارثوں کا مال ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملے گا، وہ تمہارے صدقات، وہ خیرات ہے، تمہارا ذاتی مال۔ پیچھے مرنے کے بعد وہ ورثہ، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے لیے وہ نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، ایصال ثواب میں صدقات و خیرات تمہارے نام کی مسجدیں بنا دیں گے، اور تمہارے بعد اس مال پہ لڑ پڑیں گے، جانی دشمن بن جائیں گے، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، بڑا بھائی سانپ بن جائے گا، بہنوں کا حق کھا جائے گا۔ اپنی فکر کرو، تمہارا ذاتی مال وہ ہے جو صدقات کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ان 3 نیکیوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو بہترین میں اجر ملا۔ یہ نیکی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سال میں کتنی مجلسیں ہماری گزری، کتنی محفلیں، کتنی مرتبہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، کیا ان میں اللہ کا ذکر کیا؟ نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے
کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث، اس مجلس میں بیٹھیں، آپس میں کچہریاں کریں لیکن دنیاوی معاملات پر گفتگو کرتے رہے، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام دی بھیجی، ایسے لوگوں پر وہ مجلس قیامت کے دن نقصان اور خسارے کا سبب بنے گی اور وبال کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جو موقع ملے زندگی میں وقت کا، شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہاں وقت کتنا ضائع کرتے ہیں، اہتمام کرنے والے بھی کتنا 10 بجے لوگ پہنچ جائیں لیکن 11:30 12 بجے کھانا لگا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنے ضائع ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تاخیر اپنی رات کا وقت الگ ضائع کر رہے ہیں، وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت ہے، آ بھی رہے، دنیاوی موضوعات پر کچہری کھلے، ہر آدمی ہر موضوع پر بڑا مار، سیاست کا موضوع ہو، کھیل کا موضوع ہو، سوشل میڈیا کا کوئی موضوع ہو، انٹرنیشنل کوئی حالات کا موضوع ہو، مہنگائی کا موضوع ہو، پیٹرول کی قیمتوں کا موضوع ہو، سارے موضوع چل رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے خاموشی کے ساتھ، اپنے ہونٹوں میں لوگ دیکھیں ان کو بھی احساس ہو نبی علیہ السلام پر درود و سلام کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تاکہ وہ مجلس باعث برکت بن جائے قیامت کے دن۔ کتنی ایسی مجلسیں ہم نے ضائع کی، یہ وقت کس قدر ضائع ہو رہا ہے، راتوں کو دیر تک کچہریاں ہو رہی ہیں اور پھر صبح آدھا دن یہ کیا ہے، جانور کی طرح پڑا ہوا ہے سویا ہوا۔ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں، راتوں کو فضول بیٹھ کے ساری رات گئی، دن جو کام کاج کرنے کے لیے تھا وہاں سویا ہوا، سونے کے لیے جو اللہ نے رات دی اس کو چھوڑ دیا اور کام کرنے کے لیے دن تھا وہاں سویا۔ اس میں کیا نقصان، صحت کا نقصان اپنی جگہ الگ اور مالی نقصان اپنی جگہ الگ، زندگی جو ہماری کم کر دی، ہر روز 12 گھنٹے ہم مائنس کر رہے ہیں فضولیات میں، وہ اپنی جگہ۔ یہ ہمارے وقت کی حالت، نہ وقت کی قدر ہے، نہ اللہ کے دین کی قدر ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور تعلق، سنتوں سے تمسک کا کوئی احساس ہے۔ بس سارا سال بغیر نماز پڑھے، جب 31 دسمبر کی رات گزرے گی وہاں جشن منانے کا شوق ضرور ہے، بچوں کا برتھ ڈے ضرور منائیں گے، باقی معاملات ضرور کریں گے، اگر نہیں ہے تیاری تو اللہ کے دین کے ساتھ تعلق کا ہمیں خیال اور لحاظ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے احوال پہ رحم فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، دین کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اپنی آخرت کی ہم فکر کریں، تیاری خوب کر لیں تاکہ آخرت میں ہم اپنے قبر میں کچھ روشنی اور نور بھی ہم پا سکیں اور میدان حشر کی سختیوں سے ہم سب محفوظ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اعلیٰ میں آئندہ خطبہ جمعہ مبارک ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا داؤد شاکر صاحب پڑھائیں گے۔ المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ کے مدیر ہیں استاد محترم شیخ داؤد شاکر صاحب۔